اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 8 کا آغاز کر رہے ہیں۔ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا ہے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا، جو دیے گئے ہیں ایک حصہ، من الکتابی، کتاب سے، یؤمنون بالجبت، اور وہ ایمان رکھتے ہیں بتوں کے ساتھ، والطاغوت، اور سرکش شیطانوں کے ساتھ، ویقولون، وہ کہتے ہیں، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں، اہدی، جو زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، سبیلاً، راستے کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں یہود و نصارہ کا بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کی اولاد اور اس کے چہیتے ہیں۔ یہ کہتے تھے جنت میں صرف یہود جائیں گے یا نصرانی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قول کی تردید پیچھے بھی کی ہے۔ تو اس آیت کے شان نزول کے مطابق یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو امام بناتے تھے اور کہتے تھے یہ بے گناہ ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جو بچے فوت ہو گئے ہیں وہ ہمارے لیے قربت الہی کا ذریعہ ہے، ہماری سفارش ہے اور ہمیں وہ بچا لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہودیوں کا اپنے بچوں کا آگے کرنے کا واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو بے گناہ کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے بچے بے خطا ہیں ایسے ہی ہم بھی بے گناہ ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم مداح کرنے والوں کے منہ جو ہے نا وہ مٹی سے بھر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دوسرے کی مداح و ستائش کرتے ہوئے سن کر فرمایا، افسوس، تو نے اپنے بھائی کی گردن توڑ دی۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو ایسی ہی ضرورت کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنی بھی ہو تو یوں کہے کہ فلاں شخص کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہی ہے، کسی کے منہ پر تعریف نہ کی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے کہ جو کہے میں مومن ہوں وہ کافر ہے، جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے، جو کہے میں جنتی ہوں وہ جہنمی ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں اپنی تعریف جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے خود بھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ یہ اہل کتاب ایک دفعہ مشرکین مکہ کے پاس گئے اور کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار جو تھا وہ مشرکین کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تم ایمان والوں سے، تم مسلمانوں سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلنے والے ہو۔ تو جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اہل کتاب جو ہے یہ بت پرستوں سے جا کے کہتے ہیں کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ پیروکار ہو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، فلن تجد لہ نصیرا، تو اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پا سکتا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے بادشاہت سے، فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر انہیں ایک کچھ حصہ مل جاتا نا تو اس سلطنت میں سے یہ ایک دھاگے کے برابر بھی یہ کسی کو کچھ نہ دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں الناس سے مراد ہم ہیں یا کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو جو بنی اسرائیل کے قبائل میں اولاد ابراہیم ہیں نبوت دی، کتاب نازل فرمائی، جینے مرنے کے آداب سکھائے، بادشاہت بھی دی، اس کے باوجود ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور اس انعام و اکرام کو مانا، لیکن بعض نے خود بھی کفر کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے روکا، حالانکہ وہ بھی بنی اسرائیل ہی تھے، جبکہ یہ اپنے والوں سے بھی منکر ہو چکے۔ پھر اے میرے آخر الزماں پیغمبر، آپ کا انکار ان سے کیا دور ہے، یہ آپ کا بھی انکار کرتے جبکہ آپ ان میں سے ہیں نہیں۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بعض اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بعض نہ لائے، بس یہ کافر اپنے کفر میں بہت سخت نہایت پکے ہیں، ہدایت اور حق سے بہت ہی دور ہیں۔ پھر انہیں اس کی سزا سنائی جا رہی ہے کہ جہنم کا جلنا انہیں بس
انہی کے لیے ہے، ان کے کفر و عناد، ان کی تکذیب اور سرکشی کی یہ سزا انہیں دی جائے گی۔ ام یحسدون الناس، کہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنا فضل دیا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے دیا آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے انہیں ملک عظیم بھی، بادشاہت بھی عطا کی۔ فمنہم من آمن بہ، کچھ ان میں سے ایسے جو ایمان لانے والے تھے، ومنہم من صد عنہ، کچھ ایسے تو جو روکنے والے تھے، وکفی بجہنم سعیرا، انہیں جہنم کافی ہے جو کہ جلانے والی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری نشانیوں کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا، ان قریب اللہ انہیں داخل کرے گا دوزخ کی آگ میں، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی بھی جو ہے کلما نضجت، جب بھی پک جائیں گے ان کی جلودہم، ان کے چمڑے، تو بدلناہم، ہم بدل ڈالیں گے، جلودن غیرہا، ان کی ایک جگہ کی دوسری جگہ کھالیں تبدیل کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات غالب بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے۔ اللہ کی آیتوں کے نہ ماننے اور رسولوں سے لوگوں کو برگزشتہ کرنے والوں کی سزا اور ان کے برے انجام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس آگ میں دھکیلا جائے گا جو انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی، اور ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو سلگھا دے گی، اور یہی نہیں بلکہ عذاب دائمی ایسا ہوگا کہ ایک چمڑا جل گیا ہے تو دوسرا بدل دیا جائے گا، جو سفید کاغذ کی مثال ہوگا کہ ایک ایک کافر کی 100 کھالیں ہوں گی، ہر کھال کہ ہر کھال پر قسم قسم کی علیحدہ علیحدہ عذاب ہوگا، ایک ایک دن میں 70 مرتبہ کھال الٹ پلٹ ہوگی، یعنی کہہ دیا جائے گا کہ جلد لوٹ آئے، پھر وہ لوٹ آئے گی، یعنی بار بار ان کے چمڑے جو ہے نا وہ الگ کیجیے۔ حضرت عمر کے سامنے جب یہ آیت تلاوت ہوئی تو آپ پڑھنے والے سے دوبارہ سنانے کی فرمائش کرتے اور دوبارہ تو وہ دوبارہ پڑھتا، تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں آپ کو اس کی تفسیر سناؤں، ایک ساتھ میں 100 بار بدلی جائے گی۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم داخل کریں گے انہیں ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابداً ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ذلا ذلیلا، ہم انہیں داخل کریں گے گھنے سایوں کے اندر۔ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ تم لٹا دو امانتیں اس کے اہل کی طرف، واذا حکمتم بین الناس، جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تمہیں چاہیے کہ تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اچھی بات کی، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ کی ذات دیکھنے والی اور سننے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیری امانت کا فرماتے ہیں کہ جو تیری امانت داری کا برتاؤ کرے تو اس کی امانت ادا کر، اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو تم اس میں خیانت مت کرو۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ امانتوں کو اس کی اہل کی طرف جو ہے نا وہ لٹا دو۔ اس آیت کی شان نزول میں مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اطمینان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں آئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا، حجر اسود کو اپنی جو لاٹھی تھی اس سے چھوا، اور اس کے بعد عثمان بن طلحہ کو جو کعبہ کی کنجی جن کے پاس تھی تو انہیں بلایا، ان سے وہ چابی طلب کی اور انہوں نے دینا چاہی۔ اتنے میں حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ اب یہ مجھے سونپیے تاکہ میں میرے گھرانے میں زمزم کا پانی پلانا اور کعبے کی کنجی دونوں ہی باتیں میرے پاس آ جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان بن طلحہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ طلب کی، پھر وہی واقعہ ہوا، آپ نے تیسری بار طلب کی تو حضرت عثمان نے یہ کہہ کر دے دی کہ اللہ تعالیٰ کی امانت آپ کو دیتا ہوں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر گئے، وہاں اتنے بت اور تصویریں تھیں کہ سب کو توڑ ڈالی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا جس کے ہاتھ فال کے تیر تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو غارت کرے، بھلا خلیل اللہ کو ان چیزوں میں کیا سرور تھا۔ پھر ان تمام چیزوں کو برباد کر کے اور ان کی جگہ پانی ڈال کر اور ان کے نام و نشان مٹا کر آپ باہر آئے اور کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، وہ اکیلا ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنے وعدے کو سچا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اسی اکیلے نے شکست دی۔ پھر آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا جس میں یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت کے تمام جھگڑے اب میرے پاؤں تلے کچل دیے گئے، خواہ مالی ہوں خواہ جانی ہو۔ بیت اللہ کی چوکیداری کا اور حاجیوں کا پانی پلانے کا منصب جوں کا توں باقی رہے گا۔ اس خطبے کو پورا کر کے آپ بیٹھے ہی تھے کہ حضرت علی نے آگے بڑھ کر کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چابی مجھے دے دیجئے تاکہ بیت اللہ کی چوکیداری کا اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب دونوں یکجا ہو جائیں، لیکن آپ نے انہیں نہ دی۔ مقام ابراہیم کو کعبہ کے اندر سے نکال کر آپ نے کعبہ کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا اور اوروں سے کہہ دیا کہ تمہارا قبلہ یہی ہے، سب سے کہہ دیا، اور پھر آپ طواف میں مشغول ہو گئے۔ ابھی وہ چند چکر ہوئے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور آپ نے اپنے زبان مبارک سے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جائیں، میں نے اس سے پہلے آپ کو اس آیت کی تلاوت کرتے نہیں سنا۔ اب آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور انہیں چابی سونپ دی اور فرمایا کہ آج کا دن وفا کا، نیکی اور سلوک کا دن ہے۔ یہی حضرت عثمان بن طلحہ وہی ہیں جن کی نسل میں آج تک بیت کعبۃ اللہ کی کنجی چلی آتی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان اسلام لائے، جب ہی حضرت خالد بن ولید، عمر بن عاص بھی مسلمان ہوئے تھے اور ان کا چچا حضرت عثمان بن طلحہ جو عثمان بن طلحہ تھے وہ لڑائی میں مشرکوں کے ساتھ تھے، بلکہ ان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہیں بحالت کفر جو تھا نا، جو کہ وہ فوت ہو گیا، یعنی عثمان بن طلحہ کا جو چچا تھا اس کا نام تھا احمد، ٹھیک ہے۔ وہ الغرض مشہور یہی ہے کہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عثمان بن طلحہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لے کرو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، واولی الامر منکم اور صاحب حکم کی جو تم میں سے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تم جھگڑو کسی بھی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تم لٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، وَإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا